بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکسار طبعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی، جو آپ کا مزاج تھا، وہ بڑا نرم طبیعت تھا، سافٹ پرسن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی سخت بات نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جس طرح ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے بازاروں میں کھڑے ہو جانا، باتیں وغیرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ بلا وجہ بازاروں میں کھڑے ہو کے جس طرح لوگ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نہیں فرماتے تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتا یا زیادتی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کے اندر اتنا زیادہ تھے کہ کسی شخص کے اوپر بھی، عورت تو دور کی بات ہے، کسی شخص کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی نظر جو ہے وہ ٹکا کے نہیں رکھتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا فیس کے اوپر آنکھیں رکھ کے اس کو دیکھتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں جو ہیں، نظریں جو ہیں وہ نیچی کر لیتے تھے۔ اور اگر کبھی کوئی نامناسب بات ضرورت کی وجہ سے اگر کرنی بھی پڑ جاتی تھی تو اس کو کنایا طور پہ کرتے تھے، یعنی اسٹریٹ فارورڈ وہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ گھما پھرا کے اس کو بات کہتے کہ اگلے انسان کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دل کے کشادہ انسان تھے اور بات کے سچے تھے، جب بات کرتے تو ہمیشہ سچ بولتے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی دعوت کرے، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن لوگوں کی دعوتیں جو ہیں وہ قبول فرماتے تھے اور ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ جو ہے وہ کھانے کا ہو یا تو آم کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اب ہدیہ جو ہے وہ قبول فرماتے تھے اور پھر اس ہدیے کا بدل بھی دیتے تھے، یعنی اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا تو اس کا بدل بھی دیا کرتے تھے۔ دعوت غلام کی ہو قبول کرتے تھے، آزاد کی ہو قبول کرتے تھے، لونڈی کی ہو قبول کر لیتے تھے، غریب کی ہو سب کی قبول فرما لیتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی تفریق نہیں کی، نہ فرق رکھا کسی میں کہ یہ غلام ہے تو اس کی قبول کروں گا، اس کی قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ غریب ہے اس کی بھی قبول نہیں کروں گا، یہ لونڈی ہے اس کی بھی قبول نہیں کروں گا، میری شان گھٹ جائے گی تو امیر جو ہوگا، جو سردار ہوگا، اس کی صرف دعوت میں جاؤں گا، جس طرح آج کل ہم لوگ کرتے ہیں کہ جو امیر ہو اور جس سے ہمیں مفاد ہو تو وہاں پر ہم لوگ جائیں، اور جس سے ہمیں مفاد نہ ہو اور جو غریب ہو تو ہم اس کی محفل میں نہ جائیں، اس کی دعوت پہ نہ جائیں، اس کو صاف منع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عادت مبارکہ نہیں تھی، اور مدینہ کی انتہائی آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتے، یعنی مدینہ کی جو آخری کہیں دور بھی کوئی ہوتا تو اس کے لیے بھی تیمارداری کو جاتے۔ ہم تو ہر جگہ پہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں نا، کہ جہاں پہ ہمارا فائدہ ہو دعوت بھی وہیں قبول کریں گے اور تیمارداری بھی اسی شخص کی کریں گے، جہاں پر ہمارا مفاد نہ ہو تو وہاں پر ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ اور معذرت کرنے والوں کا عذر قبول فرماتے، اور اگر کوئی معذرت کرتا ہے کسی بات پہ تو آپ قبول فرما لیتے، برا نہیں مانتے، اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحہ کی فرماتے ہیں، یعنی جب اصحاب آتے تو سب سے پہلے آپ مصافحہ کرتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنا یہ سنت بھی ہے، اور اس سے انسان کا تکبر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لمبے پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے تھے جب صحابہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جائے اور آپ کے پاس آتے اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا، اپنا تکیہ یا اپنا جو نیچے بچھانے کا کوئی چیز ہوتی تو ان کے لیے وہ رکھتے۔ جیسے کوئی انسان کہیں بیٹھا ہوتا اپنے کمرے میں ہو یا کہیں پر بھی ہو تو کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی چادر دیتے ہیں، اس کو اپنا تکیہ دیتے ہیں تاکہ اب وہ آرام سے بیٹھیں۔ تو یہ مہمان کی مہمان نوازی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی ملنے کے لیے آئے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیں، اپنا تکیہ اگر اس نے ٹیک لگانا ہے تو اپنا تکیہ اس کو دیں ٹیک لگانے کے لیے۔ کسی شخص کی بات کے بیچ میں نہیں بولتے تھے، یہ بھی خلاف عادت بات ہے کہ کسی شخص کی بات کے بیچ میں بولنا۔ اگر کوئی انسان بات کر رہا ہے تو پہلے اس کی بات کو مکمل کرنے دینا، پھر اس کے بعد اس کی بات کا جواب دینا۔ اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف
سیریس نہیں تھے، ہر وقت سیریس اور صرف دین کی باتیں، قیامت کی باتیں، مرنے باتیں، یہ چیزیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لطائف ہوتے تھے وہ دینی لطائف ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر کسی کی کوئی تذلیل نہیں ہوتی تھی، کسی کا کوئی مذاق اڑانا نہیں ہوتا تھا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ ہاں، جب تک کہ حالت نزول وحی یا واضح خطبے کی نہ ہوتی، کیونکہ ان حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی۔ یعنی جب وحی کا مسئلہ ہوتا یا کوئی واعظ کرنا ہوتا، خطبہ دینا ہوتا، اس ٹائم آپ سیریس ہوتے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش مزاجی بھی تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ ہنستے بھی تھے، ساری چیزیں۔ دیانت و امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں امین اور دیانت کے اندر مکہ کے اندر سب سے بڑھ کر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہیں جو مخالفت شروع کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تب کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے لوگوں کو جو ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نبی ہوں تو پھر لوگوں کو جو ہے پریشانی ہونا شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ تب بھی جو ہے اپنی امانتیں وغیرہ رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانت ہماری رکھی جائے گی تو وہ انہی کے پاس ویسے ہی رہے گی جیسے ہم دیں گے، اور اسی طرح ہمیں واپس جو ہے وہ ملے گی۔ اس لیے آپ کو امین، صادق اور امین کا جو ہے لقب دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی کو جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ آپ نے، تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کو امانتیں دی لوگوں کی جو ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، کہ یہ صبح لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ حالانکہ چاہتے تو ویسے بھی جا سکتے تھے ہجرت کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امانت داری میں، سچائی میں، ان سب میں سب سے آگے تھے، اور یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی اور حضرت علی نے یہ ساری چیزیں دیں، اور پھر رات کو جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور حضرت علی پھر صبح امانت دے کے اور پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی اور امانت داری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سارے طبی کہ دعوت قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی طبیعت کیسی تھی، آپ کا مزاج کیسا تھا، آپ دعوت قبول کرتے تھے، کن لوگوں کی کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں آج میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ تو ان کو ضرور سیکھیں اور ان کو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر کبھی آپ کو کوئی دعوت پہ بلایا یا کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، سنت کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مہمان نوازی کا بھی ثواب ملے گا، سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔